أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، نہیں وہ انتظار کر رہے کفار مکہ مشرکین مکہ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان پر فرشتے یا آ جائے رب تیرا، او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں بعض نشانیاں تیرے رب کی، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں نفع دے گا کسی جان کو ایمان اس کا، لم تکن آمنت من قبل، جو ایمان نہیں لائی تھی پہلے اس سے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے کمائی تھی اپنے ایمان میں کوئی بھلائی، وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، کہہ دیجئے انتظار کرو بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، بے شک جن لوگوں نے جدا جدا کر دیا دین اپنا، فرقہ فرقہ ہو گئے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور تھے وہ گروہ گروہ، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، نہیں ہے تیرا ان سے کوئی تعلق کسی معاملے میں، انما امرهم الى اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر خبر دے گا ان کو ساتھ اس کے جو تھے وہ کرتے، پھر اللہ ان سے قیامت کے دن باز پرس کرے گا، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا پس اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، ومن جاء بالسیئة فلا يجزى الا مثلها، اور جو آئے گا برائی لے کر پس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثل اس کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جون کی 4 تاریخ ہے سن 2010، اور آج کے سبق میں ہم نے 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں۔ 8ویں پارے میں سورۃ انعام کے آخری رکوع میں آیت نمبر 158، 159 اور 160، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ
قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بضد ہیں کہ اپنے آبائی رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے اور شرک اور کفر میں ہی رہیں گے، تو فرمایا ایسے ضدی لوگوں کو اب ہدایت نہیں ملے گی۔ اب تو دراصل یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، یا قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت آ جائے اور یہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ فرمایا یہ فرشتوں کے منتظر ہیں، اور ظاہر ہے فرشتے موت کے وقت آتے ہیں۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ موت کے وقت آتے ہیں، یا یہ کسی آسمانی عذاب کے منتظر ہیں جو فرشتے لے کر آتے ہیں، جیسے قوم لوط کی بستیوں کو پلٹانے والے فرشتے ہی تھے۔ یہ اب فرشتوں کے منتظر ہیں، یا اس بات کے منتظر ہیں کہ تیرا رب آ جائے اور ان کا حساب لے، ان کی گرفت کرے، اور یا اس بات کے منتظر ہے کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں، یعنی قرب قیامت آ جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں آخری نشانی اور بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ کس طرف سے طلوع ہوگا؟ مغرب کدھر ہے؟ ادھر ہے جی مغرب۔ مغرب اس طرف ہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت کوئی آدمی ایمان لانا چاہے، توبہ کرنا چاہے، تو نہ اس کا ایمان قبول ہوگا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اسی طرح جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ توبہ اسی وقت تک قبول ہوتی ہے جب موت کا غرغرہ یعنی جان کنی کی حالت شروع نہ ہو جائے۔ جب جان نکل رہی ہو پھر کسی آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرعون کی توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوئی تھی، حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ اس نے ڈوبتے ہوئے کلمہ بھی پڑھا تھا اور اپنے مسلمان ہونے کا بھی اقرار کیا تھا کہ نہیں، لیکن قبول ہوا نہیں۔ تو توبہ کا بھی ایک وقت ہے، ایمان لانے کا بھی ایک وقت ہے۔ اگر کوئی قیامت کے دن چاہے کہ آج میں تلافی کر لوں، ایمان بھی لے آؤں، آج میں کوئی نیکی کر لوں، تو اس دن کی نیکی یا ایمان لانا کام آئے گا؟ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ایمان لانے کا ایک وقت ہے، نیکی کرنے کا ایک وقت ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک۔ قرآن ناظرے پڑھنے کا بھی ایک وقت ہے، بچے کو آپ مہینہ 2 پڑھائیں صحیح پڑھنے لگ جائے گا، اور بوڑھے بابے کو 10 سال پڑھاؤ پھر بھی سارے ہی غلط پڑھے گا۔ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ نہیں ٹھیک۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج میں ایمان حاصل کر لوں، لیکن کہاں سے ایمان حاصل کرے؟ ایمان حاصل کرنے کی جگہ تو دنیا تھی، تو وہاں توجہ ہی نہیں دی، یا جس نے ایمان تو لے آیا تھا نیک عمل نہیں کیے تھے، تو اب چاہے قیامت کے دن کہ میں نیک عمل کر لوں تو کر سکے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں کر سکے گا۔ تو اب یہ لوگ ضدی ہیں، اب منتظر ہیں کہ یہ خدائی پکڑ میں آ جائیں،
ہلاک ہو جائیں، جہنم چلے جائیں، لیکن یہ ماننے والے نہیں۔ تو فرمایا اے میرے نبی اگر نہیں مانتے، یہ بضد ہیں اپنے شرک اور کفر پر، تو فرمایا ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے پھر آنے والے وقت کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر فیصلہ خدا کرے گا، اللہ کریں گے۔ پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا مکے والوں کا، دنیا میں بھی کر دیا، اور پھر آگے مرنے کے بعد بھی ان کو جہنم پہنچا دیا۔ جنگ بدر میں ان کے چوٹی کے لوگ قتل ہو گئے تھے، اور پھر جہنم بھی پہنچ گئے۔ پہنچ گیا کہ نہیں؟ یہی خدائی فیصلہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، گروہ بندیوں میں پڑ گئے، وہ بھی دین کے ساتھ مخلص نہیں، دین کو جدا جدا کر دیا، طرح طرح کی چیزیں اس میں خود ساختہ نکال دی، بدعتیں نکال دی، شرک کے طریقے نکال دیے، غلط رسمیں نکال دیں۔ فرمایا اے میرے نبی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ گویا یہ آیت پیش گوئی ہے قیامت تک کے لیے کہ جو لوگ دین میں تفرقہ ڈالیں گے اور جدا جدا ہو جائیں گے، گروہ بندی میں پڑ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف امت میں پیدا کریں گے، تو ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اے میرے نبی تیرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اندازہ کر لو، حالانکہ بہت ساری گروہ بندیاں اس جھگڑے پر ہیں کہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ مجھے حضور سے زیادہ محبت ہے، اور حضور کی محبت میں نئی نئی بدعتیں اور شرک کے طریقے نکالتے ہیں اپنے خیال میں محبت کے لیے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے نبی تیرا ان سے اندازہ کر لو، نبی کا تعلق ہی کوئی نہیں، اور وہ اسی پر دوسروں پر فتوے لگا رہے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، جامع ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور میری امت کتنے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سارے ہی دوزخ جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ جماعت کہ جو اس طریقے پر ہوگی جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ، جس طریقے پر میں ہوں۔ تو حضور کا طریقہ تو قرآن ہے، پیچھے نہیں پڑا، ابھی آج ہی آپ نے سبق سنایا ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ سیدھا ہے، یہ ہے راستہ میرا، قرآن کا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو قرآن کے راستے پر ہوں گے، نبی کے طریقے پر ہوں گے، اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ کس کے طریقے پر؟ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ اگر وہ حق کا معیار نہ ہوتے تو اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے ما انا علیہ و اصحابی؟ تو صحابہ کا ہر عمل حجت ہے، اور جو صحابہ سے ہی نفرت رکھے اس کو حق مل سکتا ہے؟ پہلے پارے میں آتا ہے، پہلے پارے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابیوں، تمہاری طرح کوئی مومن بنے گا تو پھر میں اس کے ایمان کو قبول کروں گا۔ اے میرے نبی کے صحابیوں، تمہاری طرح مخلص ہو کر کوئی ایمان لائے گا تو قبول ہوگا، پھر ہدایت پائیں گے، اور اگر تمہارا راستہ چھوڑ دے گا تو وہ اختلاف میں آئے، وہ گمراہ ہو گیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
تو جب صحابہ میں یار حق ہے تو ایک آدمی صحابہ سے رکھتے ہی دشمنی ہے، وہ کہتا ہے سوائے سلمان کے اور مقداد کے اور علی کے باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ اندر سے مسلمان تھے ہی نہیں، تو کیا خیال ہے وہ مسلمان سمجھا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، جدا جدا ہو گئے، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو فروعی اختلاف ہوتے ہیں وہ اسلام میں کوئی معیوب نہیں ہوتے، نہ کوئی برے ہیں، کیونکہ فروعی اختلاف صحابہ میں بھی تھا۔ جو اختلاف ہلاک کر دینے والا ہے وہ اصولی اختلاف ہے، قرآن سے انحراف، صحابہ سے دشمنی، ختم نبوت سے انکار اور قرآن پاک کی تحریف کر کے اس میں سے شرک ثابت کرنا، یہ خطرناک، یہ اختلاف ہے جو جہنم لے جانے والا ہے۔ نئی نئی بدعتیں دین میں شامل کرنا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کو دین کا حصہ بنانا، یہ خطرناک چیزیں ہیں جو جہنم لے جانے والی ہیں۔ لیکن فروعی اختلاف کوئی معیوب نہیں۔ مثلا نماز میں ہاتھ کسی نے 2 انچ اوپر باندھ لیے، 2 انچ نیچے باندھ لیے، رفع یدین کر لی نہ کر لی، کیونکہ حدیثیں دونوں طرح کی موجود ہیں۔ فروعی اختلاف جو ہے وہ معیوب کوئی نہیں۔ جن جماعتوں کے بارے میں آیا ہے کہ سب جہنم جائیں گی وہ اصولی اختلاف کرنے والی ہیں، دین میں تحریف کرنے والی ہیں، دین کا حلیہ بگاڑنے والی جماعتیں ہیں۔ فرمایا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، قیامت آئے گی تو اللہ ان سے حساب لے گا، قیامت آئے گی تو اللہ ان سے حساب لے گا، اور حساب میں طریقہ کار یہ ہوگا جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اللہ 10 گنا عطا کرے گا، جو نیکی لے کر آئے گا 10 گنا۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جس کے پاس یہ بڑی نیکی نہیں اس کو کسی نیکی کا بھی اجر نہیں ملے گا، اس کو کسی نیکی کا بھی اجر۔ اس لیے عقائد کا ٹھیک ہونا پہلی شرط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مرزائیاں نو انجے برا بھلا کہندے نے، مرزائی تے بڑے نیک نے، انہاں داڑیاں رکھیاں نے، نمازاں پڑھدے نے، مسجداں آوندے نے۔ بھئی ان کی نیکیوں کو ہم کیا کریں جب انہوں نے وہ بڑی نیکی نہیں کی، اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانا، کیوں جی؟ آخری نبی نہیں مانا، اس کے بعد آپ کے بعد قادیانی کو نبی مانے تو بتاؤ، تو ان کا تو نبی جدا ہو گیا، امت جدا ہو گئی، دین سے ہی ہٹ گئے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کی نیکی کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکیاں تو مکے کے کافر بھی کرتے تھے، مکے کے مشرک اور کافر نیکیاں کرتے تھے کہ نہیں؟ کیا کیڑی نیکی کرتے سی؟ 10 کا ذرا پانی پلاتے تھے حاجیوں کو، خانے کعبے کی تعمیر کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے کہ نہیں؟ بغیر مفت کے حاجیوں کو رہائشیں دیتے تھے۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ 3-4 گنا زیادہ پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، لیکن وہ مفت خدمت کرتے تھے حاجیوں کی، کافر ہونے کے باوجود۔ تو کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ کوئی نہیں بخشش ہوئے گی، جہنم ہی میں جائیں گے۔ اس لیے کہ عقائد کا ٹھیک ہونا یہ پہلی شرط ہے نیکی کو نیکی بنانے کے لیے۔ فرمایا جو نیک عمل لے کر آئے گا اللہ 10 گنا دیں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائی کا بدلہ برابر دیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ گئی۔ اکائیاں کیا چیز ہیں حاجی صاحب؟ حاجی صدر دین صاحب، ہاں جی، برائیاں جو ہیں
یہ اکائیاں ہیں، برائیاں کیا ہیں؟ اکائیاں ہیں، اور نیکیاں کیا ہیں؟ یہ دہائیاں ہیں۔ تو اس لیے دہائیاں آدمی کی قیامت والے دن کم پڑ جائیں اور اکائیاں غالب آ جائیں تو کتنا بد نصیب ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگوں کی اکائیاں ان کی دہائیوں پر غالب آ جائیں گی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا بدلہ تو کم از کم 10 گنا اور برائیوں کا بدلہ برائی کے برابر ملے گا، کسی کا ظلم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی حدیث میں آیا ہے 1000 میں سے 999 جہنم جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے 1000 میں سے 999 کہاں جائیں گے؟ دوزخ جائیں گے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ دہائیاں نیکیاں کا اجر اللہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں تو جنت میں زیادہ جاتے، لیکن یہاں الٹ ہوگا، دوزخ میں زیادہ جائیں گے، کیونکہ نیکی کی طرف لوگ آتے ہی نہیں، شیطان آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ جتنے آدمی ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اتنے تو شیطانی پروگرام دیکھنے کے لیے ایک ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ساری ساری رات۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر کسی سے اندازہ لگا لے کہ دوزخ میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو بے دین لوگ ہیں ان کو تو چھوڑو، جو مذہبی ہیں ماشاء اللہ نیکی کو اچھا بھی سمجھتے ہیں ان کو دیکھ لے۔ ہم میں سے آدھے ایسے نمازی ہیں جو فجر کی نماز مستقل نہیں پڑھ رہے، باقیوں کو تو چھوڑے، انہوں نے نہ نیتی نہ قضا کی تھی۔ تو شیطان لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، تو اس لیے بھی ہم سارے اپنی اپنی فکر کریں۔ یہ جھنجھوڑنے والی آیات ہیں، بار بار یہ زندگی نہیں ملنی، اور قیامت والے دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، یعنی بے دین لوگ، مشرک، کافر، الا ان تأتيهم الملائکہ، مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان پر فرشتے، آ جائیں ان پر فرشتے، آ جائیں یعنی اللہ کا عذاب لے کر آ جائے، یا موت کا حکم لے کر آ جائے، او یاتی ربک، یا آ جائے رب تیرا۔ رب کے آنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، قیامت آ جائے، کیونکہ قیامت کے دن ہر آدمی نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں بعض نشانیاں تیرے رب کی، یا آ جائیں بعض نشانیاں تیرے رب کی۔ بعض نشانیوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور بعض کہہ کر اللہ نے بڑی نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائے گی جب آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں نفع دے گا کسی جان کو ایمان اس کا، نہیں نفع دے گا کسی جان کو ایمان اس کا، یعنی جب یہ موت آ جائے، قیامت آ جائے، یا کوئی قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے، تو پھر اس وقت کوئی ایمان لے آئے تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو جان پہلے ایمان نہیں لائی تھی، جو جان وقت پر ایمان نہیں لائی تھی اب بے موقع ایمان لائے تو اس کا ایمان اس کو فائدہ، ہاں، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے کوئی اپنے ایمان میں نیکی نہیں کمائی تھی، پہلے نیکی کی نہیں تھی، ایمان تو تھا، نیکی کو نہیں کی، وہ چاہے کہ اب نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد یا قیامت کے دن اب میں نیکی کر لوں، تو وہ نیکی فائدہ دے گی؟ نہیں فائدہ دے گی، یعنی ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا، نیکی بھی فائدہ نہیں دے گی اگر وہ پہلے نہیں کی تھی دنیا میں۔ قُلْ انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو،
انا منتظرون، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں. یعنی مسئلہ سمجھا دیا ہے قرآن کے ذریعے. اگر تم نہیں مانتے بضد ہو تو پھر خدائی فیصلے کا انتظار کرو. کس کا انتظار کرو؟ خدائی فیصلے کا. تو اس میں دھمکی ہے. اس میں کیا ہے؟ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جنہوں نے جدا جدا کر دیا دین اپنا، دین میں فرقہ بندی کی. وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے گروہ گروہ، اور ہو گئے شیعہ. شیعت ان کی جمع ہے، گروہ. شیعہ کو بھی شیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک گروہ بن گیا تھا. صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگ الگ ہو گئے تھے مسلمانوں سے. انہوں نے کہا ہم شیعان علی ہیں. کچھ شیعان معاویہ بن گئے، پھر کچھ خارجی بن گئے، کچھ رافضی بن گئے، پھر کوئی امامیہ فرقہ، کوئی اثنا عشری، کوئی اسماعیلی. ان کے بے شمار فرقے ہیں. گروہ بندی کرنا یہ اسلام میں اچھا نہیں. اور ہو گیا گروہ گروہ. لست منہم فی شیء، نہیں ہے تو ان میں سے کسی چیز میں، یعنی تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. تیرا ان سے کوئی، کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو خبر دے گا، یعنی ان کی باز پرس کرے گا. بما کانوا یفعلون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کرتے. ان کے کرتوت، ان کی بدعمالیاں آگے آ جائیں گی، اور ان کی اس گروہ بندی، امت میں انتشار کی اللہ ان کو سزا دے گا. آج پاکستان میں کیوں نہیں اسلامی نظام آ رہا اور اچھے لوگوں کی حکمرانی آ رہی؟ صرف اس میں رکاوٹ گروہ بندی ہے. اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ گروہ بندی ہے. مذہبی لوگ منتشر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ کر اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ اکٹھے ہوتے تو بے دین اس ملک کے سیاس فید کے مالک بن سکتے تھے. ہاں جی، سوال جو جواب گندم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو آئے گا ساتھ نیکی کے. یہ بے تعدیت کی ہے. تعدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے فعل لازمی کو متعدی بنانے کے لیے. اس لیے یہاں بے کا ترجمہ کرنے کے بجائے جا کا معنی لایا کر لیں. جو لائے گا نیکی، جو لائے گا نیکی، نیکی لے کر آئے گا قیامت کے دن. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، پس اس کے لیے 10 گنا ہے اس کے، یعنی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا بڑھا کر دے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثل اس کے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ کہتا ہے کسی پر ناانصافی یا ظلم نہیں ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی جہنم جائیں گے. تو اس لیے بھائی اگر ہمیں جنت کی ضرورت ہے تو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے اور آج ہی فکر کر لینی چاہیے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اے اللہ بیماروں کو شفا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کے اندر نفرتیں دور فرما، آپس میں ان کے جوڑ پیدا فرما دے. فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.